السلام علیکم. شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک پولی گیمی کے مقدمے میں بغیر اجازت دوسری شادی کرنے والے شوہر کو بری کیا ہے، اور اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے متعلقہ یونین کونسل سے کوئی سرٹیفکیٹ یا اجازت نامہ بھی نہیں لیا تھا. عام طور پہ ایسے مقدمات میں سزا ہوتی ہے، جب اجازت نامہ نہ ہو وہ سزا کورٹ سے کم دے زیادہ دے لیکن ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی فیملی کورٹ نے اور جو اپیلیٹ کورٹ تھی اس نے سزا برقرار کی تھی، لیکن ہائی کورٹ نے وہ سزا کالعدم قرار دے کر اس کو ملزم کو بری کیا. ہر مقدمے کے اپنے اپنے حالات و واقعات ہوتے ہیں، تو اس کے کیا خاص حالات و واقعات تھے جس کی بنا پر ہائی کورٹ نے بری کیا، اور تو آج میں آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کروں گا. یہ جناب مقدمہ ہے محمد وقاص گل بنام رفعت اوان. یہ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی تھی، اور اس کا جو فیکٹس تھے وہ یہ تھے کہ جو ملزم ہے اس کی پہلی جو بیوی تھی رفعت، اس کے ساتھ 18/11/2014 کو اس کی شادی ہوئی تھی، اور اس کی جو شادی کے بعد جو ہے اس کا کلیم تھا کہ اس کے اولاد نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اس نے دوسری شادی 27/9/15 کو کمل شہزادی ایک خاتون تھی اس کے ساتھ اس نے کی. اچھا، اس کے بعد اس نے بیوی کو طلاق دے دی 3/12/2018 کو، اور اس طلاق کے بعد اس کی بیوی نے جو ہے استغاثہ دائر کر دیا پولی گیمی کا کہ اس نے میری نکاح کی موجودگی میں دوسری شادی کی تھی، چنانچہ یہ مجرم ہے، اور 5/4/19 کو وہ استغاثہ دائر ہوا. تو یہ اس کیس کے فیکٹس تھے. اس کیس میں جو علاقہ مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں یہ دائر ہوا تھا، تو انہوں نے جو سزا 15 دن جیل سنائی تھی اس کو ملزم کو، اور 70,000 روپے جرمانہ اس کو سنایا تھا. لیکن ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آیا تو ہائی کورٹ نے اس کو مختلف چیزیں ڈسکس کر کے جو ہے وہ ملزم کو بری کیا. ایک تو یہ انہوں نے قرار دیا کہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت سیکشن 6 پولی گیمی کا جو ٹرائل ہے وہ فیملی کورٹ میں ہوگا، مجسٹریٹ کی عدالت میں نہیں ہوگا. اس لیے مجسٹریٹ کی عدالت میں اگر کوئی ٹرائل ہوتا بھی ہے تو وہ تمام جو ٹرائل ہوگا وہ کالعدم قرار پائے گا. اچھا، دوسرا جو ہے اس میں قرار دیا گیا کہ اس سے پہلے بھی ایک ججمنٹ ہو ہائی کورٹ کی آ چکی ہے جس میں انہوں نے اسی بنا پر جو ٹرائل کو کالعدم قرار دیا تھا. اس میں میری ججمنٹ ایک میرا لیکچر بھی موجود ہے. سو استغاثہ جب بھی دائر کریں پولی گیمی کا ہمیشہ یاد رکھیں فیملی کورٹ میں دائر کرنا ہے. فیملی کورٹ کا ٹائٹل اس پہ آپ نے دینا ہے، فرد جرم فیملی کورٹ لگائے گی، بطور فیملی کورٹ لگے گی، فیصلہ بطور فیملی کورٹ ہوگا. تو یہ تاکہ مسٹیک نہ ہو آئندہ. پہلے بھی فیصلہ آ چکا پھر آ گیا ہے. اچھا، دوسرا جو ہے انہوں نے قرار دیا کہ اس خاتون کو نے جب استغاثہ دائر کیا تو اس کا شوہر اس کو اس سے پہلے طلاق دے چکا تھا. اچھا، اس طلاق اس نے 3/12/2018 کو دی تھی، استغاثہ اس نے 5/4/19 کو دائر کیا، یعنی جب تک یہ اس کے نکاح میں رہی اس نے استغاثہ دائر نہیں کیا. اچھا، دوسری بات انہوں نے اس میں قرار دی کہ چونکہ اس کی پہلے نکاح سے کیونکہ بیوی اولاد نہیں ہوئی تھی تو اس لیے اس نے دوسری شادی کی تھی، اور جو نکاح کے تقریباً 3 سال 3.5 سال بعد یہ استغاثہ دائر کر رہی ہے. یہ ڈیلے بھی جو ہے یہ بھی ایک گراؤنڈ عدالت عالیہ نے بنایا. میں ان گراؤنڈز پر شاید میں اتفاق کروں نہ کروں کیونکہ میری اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے میں ان گراؤنڈ پر ملزموں کو بری کر دیا. ایک تو مجسٹریٹ کا ٹرائل تھا، دوسرا 3.5 سال کے بعد دوسری شادی کے 3.5 سال کے بعد استغاثہ دائر ہوا تھا، اور تیسرا طلاق کے بعد استغاثہ دائر ہوا تھا. اس گراؤنڈ پر جو ہے ہائی کورٹ نے جو ملزم کو بری کیا، اور یہ فیصلہ بھی آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا تو وہ آپ لوگ ہم سے لے سکتے ہیں. ہمارے جو میری کیس لا کی جو کیس لا دینے کی بھی ایک سروس ہماری الگ سے موجود ہے جس میں 1000 فیصد ادا کر کے آپ کسی بھی اپنے قانونی پوائنٹ نقطے پر کیس لا لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ 1000 فیصد ادا کر کے جب بھی کوئی مشورہ قانونی کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں. ایس این لا ایسوسیٹس کی سروسز پاکستان کے 49 شہروں میں موجود ہے. آپ کا کسی بھی شہر سے کوئی تعلق ہو آپ ہماری سروسز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ.